آپ کے پاس بہت کچھ بھی ہو، آپ خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ انسان کی عادت ہے کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے نظر نہیں آتا، بلکہ جو اس کے پاس نہیں ہوتا اسے وہ نظر آتا ہے، اور اس کے لیے جلتا ہے، اس کے لیے کڑتا ہے، اس کے لیے پریشان رہتا ہے کہ وہ فلاں کے پاس تو وہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس تو یہ سب ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس چیز پر خوش نہیں ہوتے جو ہمارے پاس پہلے سے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس خوشی کا ایک راز ہے، خوشی کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ہے پہلے آپ اس پر خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ نہ آپ کو جلنے سے، نہ کڑنے سے، نہ پریشان ہونے سے ملے گا، وہ ایک ہی چیز کی وجہ سے ملے گا، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہیں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ پریشان ہونے سے آپ کو نہیں ملے گا، وہ کوشش کرنے سے ملے گا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے اس پر خوش ہوں، قناعت کریں، تو بعض لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر خوش ہو کر بیٹھ جائیں۔ خوش ہونا ضروری ہے لیکن بیٹھ جانا ضروری نہیں ہے، بیٹھنا مقصد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر خوش رہیں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوشش کریں۔ اب اگر آپ کا جو کرائے کا گھر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بس اللہ کا شکر ہے، اور پھر کوشش نہیں کرتے کہ آپ کا اپنا بھی گھر ہو، تو کبھی بھی آپ کو اپنا گھر نہیں مل سکتا۔ اس لیے جو اگر آپ کا کرائے کا گھر ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں۔ لیکن اگر آپ جو اس پر شکر ادا نہیں کرتے اور پریشان رہتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے وہ اپنا بڑے بڑے جو ہے وہ کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ پلازے ہیں، اور میرے پاس جو کرائے کا گھر ہے، تو آپ کا اپنا بھی گھر مل جائے، آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلے مل جائیں، پھر بھی جو ہے وہ آپ خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ آگے کو دیکھتے ہیں، دوسرے کو مال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی جو چیز آپ کے پاس ہے پہلے اسے دیکھیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوشش کریں، کیونکہ القناعۃ مفتاح الراحہ، کہ قناعت دل کے سکون اور راحت کی کنجی ہے، کہ جب تک آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر خوش نہیں ہوتے تو آپ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک جملہ ہے نا کہ خوش وہ ہے جو اپنے حال پر خوش ہے، اس کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہے، کہ جو آپ کی حالت ہے اس پر پہلے خوش ہوں، لیکن اس کے حالت پر خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنی حالت پر بھی خوش بھی رہیں اور آگے کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حال پر خوش ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ غلط ہے، یا پھر آپ اپنے حال پر خوش نہیں ہیں، آگے کے لیے کوشش بھی نہیں کریں بلکہ پریشان ہو رہے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیا ہے؟ اور آپ کو وہ چیز جب مل جائے تو پھر اس مل جانے کے بعد آپ دوسری چیز کے لیے پریشان ہو رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ وہ مل گیا تو اس کے بعد دوسری چیز پر آپ کی نظر ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کے دل میں کبھی راحت اور سکون نہیں آ سکتا۔ اگر دنیا سکون اور راحت کے ساتھ گزارنی ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر خوش رہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہیں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے محنت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ آپ دنیا کے مال و اسباب جمع کرنے میں محنت کریں تب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے جو ہے وہ کوئی سامان اور آخرت کا جو ہے وہ نیکیاں جمع کریں، اس میں محنت کریں گے تو اس کی جو محنت بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ دنیا کا ساری دنیا آپ جمع کر لیں، ساری دنیا کا مال و اسباب آپ کے پاس آ جائے لیکن ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا، وہ آخرت میں آپ کو ضرور اس کا اجر عطا فرمایا کیا جائے گا، اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اس پر آپ کو انعام و ثواب کے آپ حقدار ہوں گے۔